السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہارر پلانٹ وائس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب پر اور آپ کے تمام اہل خانہ پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ آپ سب کے روزی و رزق میں بے پناہ برکت اور اضافہ عطا فرمائے۔ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کے اپنی اس ایپیسوڈ میں جنات کے کئی واقعات، جسے سن کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ واقعہ بھیجنے والے کا نام اظہر اقبال ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ واقعہ ہمارے بچپن کا ہے، جب ہم بچے ہوتے تھے۔ ان دنوں ایک ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا جسے ہم آج تک بھلا نہیں پائے۔ ہم سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، ابو، چاچو، پھپھو سب۔ گھر تو چھوٹا تھا پر ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی، کیونکہ ہم مین شہر میں رہتے تھے۔ کوئی گاؤں سے آتا تو یہیں رکتا، جس کی وجہ سے رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک بار ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا کہ کافی سالوں اس کے چرچے پورے اہل علاقہ کی زبان پر رہے۔ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر پیش آیا۔ سردیاں عروج پر تھیں اور یہ ایک یک بستہ رات۔ سب لمبی تان کر سو رہے تھے، دنیا سے بے خبر۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ خاموش رات میں اتنا سناٹا اور خاموشی تھی کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ ایسی سنسان رات میں اچانک زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی ماتم کا سما ہو۔ بچوں اور عورتوں کی چیخنے کی آوازیں اس قدر بلند تھیں کہ پورے اہل علاقہ میں کوہرام مچ گیا کہ کیا ماجرا ہے۔ سب گھر والے جاگ گئے اور اس طرف دوڑے جس کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ آوازیں مزید بڑھ چکی تھیں، لیکن سب سے حیرت ناک بات تو یہ تھی کہ آوازیں تو آ رہی تھیں لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ تمام گھر والوں اور محلے داروں نے اوپر نیچے پورا گھر چھان مارا کہ پتہ کریں آخر آوازیں آ کہاں سے رہی ہیں، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ تو سب حیران و پریشان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ مزید حیرت تب ہوئی جب 2 چھوٹے بچے زمین پر گرے پڑے تھے اور مچھلی کی طرح زمین پر تڑپ رہے تھے، جیسے ابھی ان کی جان نکل جائے گی۔ تمام گھر والوں کی حالت یہ منظر دیکھ کر غیر ہو گئی۔ ایک ہی خوفناک منظر تھا، بچے زمین پر تڑپ رہے تھے، چھت کے پنکھے ٹوٹ کر زمین پر گر چکے تھے۔ سب پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن سب حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، کیونکہ بچوں کی حالت اتنی غیر تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ گھر کی خواتین نے رونا اور چلانا شروع کر دیا، مرد دلاسا دے رہے تھے۔ اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک آوازیں آنا بند ہو گئیں اور گھر میں آہستہ آہستہ سکون ہو گیا تھا۔ عورتیں جو رو رہی تھیں، چلا رہی تھیں، سب چپ کر گئیں۔ بچے جو زمین پر تڑپ رہے تھے وہ بالکل پرسکون ہو چکے تھے اور غائب ہو گئے تھے۔ لیکن سب کے سب اس ہولناک منظر سے بہت حیران تھے کہ آخر یہ آوازیں تھی کس کی اور کون تھے یہ بچے۔ یہ اس طرح کے سینکڑوں سوالات سب کے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے۔ صبح ہونے کو تھی، اہل محلہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور حالات واقعات سے آگاہی لینے کے بعد حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے پانی دم کر کے دیا کہ پورے گھر میں چھینٹیں مار دیے جائیں۔ مولوی صاحب بہت پرہیزگار تھے۔ جب ان سے اس سارے واقعے کی حقیقت پوچھی گئی تو انہوں نے ٹال دیا تھا، لیکن یہ واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اس لیے سب نے ضد کی کہ بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو چیخ و پکار رات سب نے سنی تو یہ جنات کی چیخیں تھیں۔ ادھر سے جنات کا ایک قافلہ گزر رہا تھا کہ اچانک ان کے بچوں کے ساتھ حادثہ پیش آیا، جس میں ان کے 2 بچوں کی موت واقع ہو گئی۔ حادثہ یہ تھا کہ یہاں کے گزر سے تمہارے چھت کا جو پنکھا گرا ہے اچانک سے، وہ ان 2 بچوں کے سروں پہ گرا تھا، جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہے تھے، جس میں ان کی موت واقع ہو گئی اور جنات کے پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ سب آوازیں جنات کے رونے کی تھیں۔ مولوی صاحب کی بات سن کر سب حیران پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے
کچھ لوگ اسے مولوی صاحب کی فرضی کہانی سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت سب کے سامنے تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو یقین کرنا پڑا تھا۔ مولوی صاحب نے پانی کے چھینٹے باقاعدگی سے مارنے کو کہا، کیونکہ یہ جنات اپنے اثرات چھوڑ کر گئے تھے کہ کافی دنوں تک ہر ایک کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ جیسے میرے ابو کے دوست آئے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا، ابو نے آواز لگائی، چائے بسکٹ لے آؤ، تو دوست کہنے لگے کہ نہیں رہنے دیں، تو اسی آواز کو امی بار بار دہرا رہی تھیں، جسے سن کر ابو کو غصہ آیا اور اٹھ کر گولی کی تیزی سے شدید غصے کی حالت میں کمرے میں پہنچے تو امی سبزی بنا رہی تھیں۔ ابو نے ڈانٹا کہ یہ کیا حرکت ہے، میری بھی کوئی عزت ہے؟ تو سب حیران تھے کہ کیا ہوا ہے۔ جب ابو نے بتایا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے کہ بار بار میرے دوست کی نقل اتار رہی ہے، تو سب خواتین، پھپھو، دادی، چچی نے بتایا کہ یہ تو کہیں نہیں گئی، ہمارے پاس ہی بیٹھی ہے۔ اس واقعے کے بعد گھر میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسی طرح چاچو گھر لیٹ آئے تو انہیں کسی نے آواز دی، اور وہ بھی ان کا نام لے کر، لیکن یہ آواز دادی کی تھی۔ جب چاچو دادی کے کمرے میں پہنچے تو وہ سو رہی تھیں۔ گھر کے ہر فرد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے تھے، جس سے پورا گھر خوف و ہراس کی زد میں تھا۔ اس طرح کے واقعات نے سب گھر والوں کو ڈرا کے رکھ دیا تھا کہ ہر کوئی واش روم جانے سے بھی ڈرتا، رات کو کوئی نہیں اٹھتا۔ مولوی صاحب کے دم کیے ہوئے پانی سے کافی فرق پڑا، آہستہ آہستہ یہ واقعات کم ہو گئے۔ اب ایسا کوئی واقعہ گھر والوں کے ساتھ پیش تو نہیں آتا، لیکن کبھی کبھار آج بھی اچانک باتوں کی آوازیں، کبھی ہنسنے کی آوازیں اور کبھی رونے کی آوازیں دل دہلا دیتی ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ آج بھی جب ان جنات کا یہاں سے گزر ہوتا ہے تو وہ اس حادثے کو یاد کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جسے یاد کر کے یقین نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ میرے اس واقعے کو اپنی کہانی میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا آپ یقین کریں گے اگر میں کہوں کہ لاہور کی ایک مٹھائی کی دکان پر کچھ ایسے گاہک آتے تھے جو نظر نہیں آتے تھے، وہ مٹھائیاں کھاتے تھے مگر کوئی دروازہ نہ کھلتا، نہ کوئی تالا ٹوٹتا، اور سب سے حیران کن بات، وہ قیمت چکانے کے لیے پیسے نہیں بلکہ سینکڑوں سال پرانے سونے کے سکے چھوڑ جاتے تھے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جس نے حاجی نذیر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ آخر وہ مخلوق کون تھی اور کیوں صرف اسی دکان کو چنا گیا؟ چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ حاجی نذیر کی مٹھائی کی دکان پورے علاقے میں اپنی پاکیزگی اور خالص ذائقے کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ ہر چیز وضو کے ساتھ بنواتے، فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ سے مٹھائی کا کام شروع کرتے اور شام کو درود شریف پڑھ کر دکان بند کرتے۔ دکان کا ماحول ہمیشہ خوشگوار اور پرکشش رہتا تھا، مگر 1978 کی سردیوں میں کچھ عجیب ہونے لگا۔ یہ وہ دن تھے جب لاہور کی گلیوں میں دھند اتنی گہری ہوتی کہ لوگ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے۔ حاجی نذیر کا معمول تھا کہ وہ ہر رات دکان کا حساب کتاب کر کے سب کچھ سمیٹتے، مگر کچھ دنوں سے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ صبح جب وہ دکان کھولتے ہیں تو کچھ مٹھائیاں غائب ہوتیں۔ شروع میں انہیں لگا کہ شاید ان کے نوکر نے بے دہانی میں غلط گنتی کر دی ہو، لیکن جب یہ روز کا معمول بن گیا تو ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا۔ چیزیں یوں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہو رہا تھا۔ کبھی گلاب جامن کی بڑی پتیلی میں سے آدھی سے زیادہ مٹھائی غائب ہو جاتی، کبھی جلیبیاں جو رات بھر کے لیے رکھوائی جاتی تھیں ان میں واضح کمی نظر آتی، مگر سب سے حیران کن بات تو یہ تھی کہ دکان میں کسی کے داخل ہونے کا کوئی نشان نہ ہوتا، نہ کوئی دروازہ ٹوٹتا، نہ کوئی تالا، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھوں سے چیزیں لے جاتا ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حاجی صاحب نے ایک رات جاگنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مغرب کے بعد دکان بند کرنے کے بجائے اندر ایک کونے میں ایک چادر اوڑھ کر چھپنے کی کوشش کی۔
رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی گئی اور باہر کی دھند دکان کے دروازے تک پھیلنے لگی۔ دکان میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی اور مٹھائی کے تھال ترتیب سے رکھے تھے۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے اچانک دکان میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلنے لگی۔ یہ خوشبو نہ تو کوئی عام عطر تھی، نہ ہی کوئی گلاب کی، نہ کوئی پہچان میں آنے والی چیز۔ یہ کسی اور ہی دنیا کی خوشبو لگ رہی تھی۔ حاجی صاحب نے دم سادھ لیا۔ وہ چادر میں دبکے بیٹھے تھے، مگر ان کی آنکھیں ہر حرکت پر مرکوز تھیں۔ پھر ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے ٹھنڈی یک ہوا خود بخود دکان کے اندر داخل ہو رہی ہو۔ دکان کا لکڑی کا دروازہ آہستہ سے چرچرایا اور جیسے ہی وہ خود بخود ہلا، حاجی نذیر نے اپنے سامنے ایک عجیب منظر دیکھا۔ مٹھائی کے تھال خود بخود ہلنے لگے، جیسے کسی نے ہاتھ بڑھا کر چیزیں اٹھانی شروع کر دی ہوں، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ حاجی نذیر کو اپنے جسم میں کپکپی محسوس ہوئی، مگر وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتے تھے۔ پھر ایک سرگوشی کی طرح بھاری آواز دکان میں گونجی، ہم تمہاری نیت سے خوش ہیں حاجی نذیر، تمہاری چیزیں پاک ہیں، حلال ہیں، ہمیں ایسی چیزیں کم ہی نصیب ہوتی ہیں۔ حاجی نذیر نے آہستہ سے زبان کھولی، مگر آپ کون ہیں اور یوں چپکے سے رزق لینا کیا درست ہے؟ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہی گہری سرگوشی گونجی کہ ہم وہ ہیں جو تمہاری دنیا میں نظر نہیں آتے، مگر صدیوں سے یہاں بستے آئے ہیں۔ ہم تمہاری مٹھائی کو ہاتھ لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ کیا تم نے پچھلے چند روز سے اپنی دکان میں ہونے والی غیر معمولی خرید و فروخت کو محسوس نہیں کیا؟ یہ ہماری دعا ہی کی برکت ہے۔ بہرحال اگر پھر بھی تم جنس کے بدلے جنس کا مطالبہ کرتے ہو تو پھر صبح دیکھنا تمہیں ہماری نشانی مل جائے گی۔ پھر یکدم وہ خوشبو مدھم ہونے لگی جیسے کسی نے عطر چھڑک دیا ہو، اور دکان کا دروازہ پھر آہستہ سے بند ہو گیا۔ حاجی نذیر تو سکتے میں بیٹھے رہے، پھر انہوں نے درود شریف پڑھا، دکان بند کی اور گھبراتے ہوئے گھر چلے گئے۔ اگلی صبح جب وہ دکان کھولنے کے بعد گلے کی طرف بڑھے تو وہاں چمکتے ہوئے چند سونے کے سکے رکھے تھے، ایسے سکے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان پر مغلیہ سلطنت کے دور کی مہر تھی اور ان کا وزن عام سکوں سے کہیں زیادہ تھا۔ حاجی نذیر نے وہ سکے اپنے ایک پرانے سنار دوست کو دکھائے تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ سکے تو خالص سونے کے ہیں اور یہ کم از کم 200 سال پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ حاجی نذیر سمجھ گئے کہ ان کے رات کے پراسرار مہمان کوئی عام گاہک نہیں بلکہ کسی اور ہی دنیا کے باشندے تھے۔ یہ واقعات کچھ مہینے مزید چلتے رہے۔ ہر رات مٹھائی غائب ہوتی اور صبح سونے کے سکے رکھے ملتے۔ حاجی نذیر کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ان کے گاہک صرف لاہور کے رہائشی نہیں بلکہ صدیوں سے یہاں بسنے والی وہ پوشیدہ مخلوق بھی ہیں جو شاید کسی ایماندار ہاتھ سے بنی حلال چیز کی متلاشی تھی۔ پھر ایک دن اچانک یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک دن جب حاجی نذیر نے ہمت کر کے کہا، اگر آپ کو میری مٹھائی اتنی پسند ہے تو کم از کم میرے سامنے آ کر خریدیں، میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہی گہری سرگوشی سنائی دی، مگر اس بار اس میں اداسی چھلک رہی تھی۔ حاجی صاحب، ہمارا اور تمہارا جہاں الگ ہے، ہم صدیوں سے یہاں بستے آئے ہیں، مگر اب ہمیں جانا ہے۔ تمہاری ایمانداری کی قدر کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ تمہارا رزق ہمیشہ بڑھتا رہے، خوش رہو۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ آج بھی لاہور کے پرانے باسی اس قصے کو یاد کرتے ہیں اور کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ موچی دروازے کے پرانے بازار میں رات گئے چلے جائیں تو کبھی کبھی وہی پراسرار خوشبو محسوس کر سکتے ہیں۔ شاید وہ مخلوق ابھی بھی کسی ایماندار کی تلاش میں ہو جو انہیں حلال رزق دے سکے۔ یہ ایک سرد اور سنسان رات تھی اور میں اپنی فیکٹری سے اوور ٹائم کے بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ موسم بھیانک ہو چکا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔
جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ میں موٹر سائیکل پر سوار تھا اور راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا، لیکن وہ 1 کلومیٹر کا جنگلی راستہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتا تھا۔ اس راستے کے بارے میں بچپن سے ہی عجیب و غریب کہانیاں سنتا آیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، کئی راہگیر وہاں کسی انجان مخلوق کو دیکھ چکے ہیں۔ کچھ لوگ تو دعوے کرتے تھے کہ وہ راستے میں بے ہوش ہو گئے تھے اور جب ہوش آیا تو کئی میل دور پائے گئے، لیکن میں ہمیشہ ان کہانیوں کو محض دیو مالائی قصے سمجھ کر نظر انداز کرتا تھا۔ لیکن اس رات جب میں اس بدنام زمانہ راستے میں داخل ہوا تو ایک غیر مرئی بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھائی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ درختوں کی سرسراہٹ بھی تیز ہو گئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ میں نے بیک مرر میں دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض میرا وہم ہے اور اپنی رفتار برقرار رکھی۔ جیسے ہی میں راستے کے بیچوں بیچ پہنچا، اچانک میری موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ ایک جھماکے سے بند ہو گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور اسے دوبارہ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ لمحوں تک بالکل بھی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن سوائے اندھیرے اور جھومتے درختوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے دائیں جانب درختوں کے جھنڈ میں سے ایک ہیولا سا نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ جیسے حرکت کرنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں نے موٹر سائیکل کو زبردستی کک مار کر دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور خوش قسمتی سے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے رفتار بڑھائی، ایک زوردار قہقہا میرے کانوں میں گونجا، ایسا قہقہا جو کسی انسان کا نہیں لگ رہا تھا۔ اب میں پوری رفتار سے موٹر سائیکل دوڑا رہا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے بیٹھ گیا ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے ہمت کر کے بیک مرر میں دیکھا اور میرا خون جیسے جم گیا۔ میرے پیچھے ایک سیاہ سایہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں اس کی موجودگی کو شدت سے محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے چیخنا چاہا، مگر میری آواز جیسے گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ میں نے بے اختیار کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے رفتار کم نہیں کی۔ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ٹھنڈی یک انگلیاں رکھ دیں۔ وہ لمس اتنا خوفناک تھا کہ میں تقریباً اپنا توازن کھو بیٹھا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے کندھا جھٹکا اور پوری قوت سے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی اور تیز تیز آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اچانک وہ سایہ ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر سے ہٹ گیا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی اور دیوانہ وار موٹر سائیکل بھگاتا رہا۔ آخرکار جیسے ہی میں اس جنگلی راستے سے باہر نکلا اور روشنیوں والے علاقے میں پہنچا، میری موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ میں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی ہیولا زور زور سے قہقہے لگا رہا تھا۔ زور زور سے قہقہے لگاتا ہوا مجھے میری شامت کا اشارہ کر رہا تھا ہاتھ ہلا کر۔ میں نے پھر جلدی جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور شکر ہے کہ وہ فوراً سٹارٹ بھی ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس دن کے بعد میں نے وہ راستہ کبھی رات کے وقت عبور نہیں کیا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے۔ وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہمارا بچپن گلستان جوہر کے بلاک 19 کے ایک گیٹڈ محلے میں گزرا ہے۔ جب آج سے 26 سال پہلے ہم موو ہوئے تھے تو یہ ایک نیا پروجیکٹ تھا۔ اس کے پیچھے فنکشنل ریلوے ٹریکس تھے اور سامنے خالی میدان، جہاں اکثر ایروپلینز ٹیک آف اور لینڈ ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کیونکہ ایئرپورٹ کافی قریب تھا
آہستہ آہستہ اس میدان میں ایک نیو سوسائٹی بن گئی اور پیچھے کا ٹریک ایک نالا بن گیا جہاں اکثر بہت بڑی بڑی گو نکلتی تھیں۔ بچپن تو بہت اچھا گزرا، محلے داریاں بہت تھیں، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن جیسے جیسے ہم جوان ہوئے عجیب عجیب قصے ہونا شروع ہوئے، جہاں کبھی ہم رات کے 2 بجے بھی اکیلے چھت پہ چلے جاتے تھے بارش انجوائے کرنے۔ اب ٹیرس کے دروازے کے پاس بھی جانے سے خوف آنے لگا تھا، عجیب ہی کیفیت تھی، اور گھر میں اکثر چیزیں نظر آتی تھیں، جیسے کہ کوئی ٹیرس میں ٹہل رہا ہے یا رات میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ اصل میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار تو شب برات کی رات کو میں عبادت کر رہی تھی اور ایسا محسوس ہوا کہ میں بہت سے لوگوں سے گھر گئی ہوں، اور جو پڑھ رہی ہوں وہ ایکو ہو رہا ہے، جیسے میرے ساتھ پڑھا جا رہا ہو۔ اس محلے کی ہر ایک شادی بہت بری ثابت ہوئی، جس کے بھی محلے کے اندر شادی ہوئی وہ تو لازمی ٹوٹی ہے۔ ایک بار جمعے کا دن تھا، نماز کے بعد لائٹ گئی ہوئی تھی، تو ہم ٹیرس کے پاس والے کمرے میں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک شور شرابے کی آواز آئی۔ باہر جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ پڑوس کا ایک بچہ ٹیرس سے گر گیا ہے۔ یہ بچہ 1.5 یا 2 سال کا تھا۔ اس کو لے کے ہاسپٹل بھاگے، الحمدللہ اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی میموری پہ تھوڑا اثر پڑا۔ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن رات میں نے ایک عورت کو اپنے گھر میں میرے پیچھے سے گزرتے ہوئے دیکھا، یہ سفید کپڑوں میں تھی۔ اگلے دن اس بچے کے دادا سے پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اس عورت کو اپنے خواب میں دیکھا ہے، جس نے ان کو بتایا کہ بچہ اس سے غلطی سے گر گیا، وہ ٹیرس میں کھیل رہا تھا اور اس نے صرف اس کو پیار کرنا چاہا تھا، لیکن وہ بچہ خوف سے نیچے گر گیا۔ اب سنا ہے کہ یہ عورت اکثر لوگوں کو وہاں نظر آتی ہے۔ یہ میرا ایک ہارر ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا تاکہ آپ میرے اس واقعے کی آواز بن سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا محترمہ۔ یہ تھے ہمارے آج کے 4 خوفناک واقعات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ میرے چینل کو برائے مہربانی آپ لوگ سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن لازمی آن کریں تاکہ آنے والی میری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ پھر آؤں گی نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔